ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کلاس فرسٹ ایئر بایولوجی میں ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے، سیل وال۔ سیل وال پلانٹ سیلز کے سب سے باہر کی باؤنڈری ہوتی ہے، یعنی اینیمل سیلز میں سب سے بیرونی جو باؤنڈری وال ہوتی ہے وہ پلازما ممبرین یا سیل ممبرین ہوتی ہے، اور پلانٹ سیل میں سیل ممبرین کے باہر ایک اور باؤنڈری یا وال ہوتی ہے جس کو سیل وال کہا جاتا ہے۔ یہ صرف پلانٹس میں موجود ہوتی ہے اور یہ آؤٹر موسٹ باؤنڈری ہوتی ہے پلانٹ سیل کی۔ اس کو سب سے پہلے رابرٹ ہک نے 1665 میں ڈسکور کی تھی، اور پروٹوپلازم کے سیکریشن کی وجہ سے سیل وال بنتا ہے۔ نیوکلیوپلازم اور سائٹوپلازم کی کمبینیشن سے پروٹوپلازم بنتی ہے، اور اس پروٹوپلازم کے سیکریشن کے نتیجے میں سیل وال بنتا ہے۔ اٹس تھکنیس ویرائز ان ڈفرینٹ ٹیشوز، یعنی سیل وال کی جو تھکنیس یا موٹائی ہوتی ہے یہ مختلف پلانٹ کی ٹیشوز میں مختلف ہوتی ہے۔ کسی ٹیشو میں اس کی تھکنیس زیادہ ہوتی ہے تو دوسرے میں اس کی تھکنیس کم ہوتی ہے۔ اگر ہم یہاں ڈائیگرام میں دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں سب سے باہر بلیک کلر کا جو لائن میں نے کھینچا ہے یہ پرائمری وال ہوتی ہے۔ اس کے اندر گرین کلر کا یہ سیکنڈری وال ہوتا ہے۔ دو سیلز کے درمیان جو ریجن ہوتا ہے اس کو میڈل لیمیلا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیل سے ایک آؤٹ گروتھ ایک فائبر نکلتی ہے، اور یہ دو سیلز کو آپس میں ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں کنیکٹ رکھتی ہے، اور اس کو پلازموڈیسمیٹا کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ پلازموڈیسمیٹا ہوتے ہیں اور یہ کسی دو سیلز کے درمیان ٹرانسپورٹیشن پرفارم کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے پرائمری وال بنتی ہے، سیکنڈری اور میڈل لیمیلا ہوتی ہے دونوں سیلز کے درمیان۔ اس کے بعد تھکنیس ہوتی ہے۔ تھکنیس میں یہ 2، 5 اور 1 مائکرو میٹر بھی ترتیب ہوتے ہیں، یعنی پرائمری وال 2 مائکرو میٹر ہوتا ہے، سیکنڈری وال 5 مائکرو میٹر ہوتا ہے، اور میڈل لیمیلا یہ 1 مائکرو میٹر ہوتا ہے۔ پھر اس کی کمپوزیشن ہے، تو کمپوزیشن میں پہلے نمبر پر پرائمری وال ہوتا ہے۔ یہ سیلولوز، ہیمی سیلولوز، پیکٹن اور گلائکو پروٹین سے مل کر بنا ہوتا ہے، یہ اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر پھر سیکنڈری وال ہوتا ہے، یہ سیلولوز، لیگنین اور پیکٹن سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ اور پھر تھرڈ نمبر پر میڈل لیمیلا ہوتا ہے، یہ پیکٹن اور کچھ آئن سے مل کر بنا ہوتا ہے، جیسا کہ کیلشیم اور میگنیشیم کے آئنز ہوتے ہیں۔ اگر ان کی فنکشن کی بات کریں تو پرائمری وال فلیکسیبلٹی اور الاسٹیسٹی پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ ینگ گروئنگ پارٹس آف پلانٹس میں ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ پارٹس میچور ہو جاتے ہیں تو پھر سیکنڈری وال بھی بنتا ہے۔ سیکنڈری وال اسٹرینتھ اور ریجیڈیٹی پرووائڈ کرتا ہے، یعنی سیکنڈری وال کی وجہ سے پلانٹ باڈی سخت ہوتی ہے اور ہارڈنس ہوتی ہے پلانٹ باڈی میں۔ پھر تھرڈ نمبر پر میڈل لیمیلا گلو اور سیمنٹ کا کام کرتا ہے، یعنی میڈل لیمیلا کسی دو سیلز کے مابین موجود ہوتا ہے اور دونوں سیل کو ہولڈ کرنا، یہ میڈل لیمیلا کا کام ہوتا ہے، ایک سیمنٹ یا گلو کی طرح فنکشن پرفارم کرتا ہے۔ After that, plant cell wall is made of chitin and bacterial cell wall is made of murein. فنگل یا فنجائی کی جو سیل وال ہوتی ہے یہ کائٹن سے بنا ہوتا ہے، اور بیکٹیریل سیل وال میورین سے بنا ہوتا ہے۔ میورین کو پیپٹائڈو گلائکین بھی کہتے ہیں، یعنی یہاں پر پیپٹائڈز اور گلائکین چینز آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور میورین بناتے ہیں۔ اور جس طرح ابھی ڈسکس کی کہ پلانٹ سیل وال سیلولوز سے مل کر بنا ہوتا ہے، تو یہ سیلولوز ایکچولی گلوکوز کے چینز ہوتے ہیں۔ کائٹن اینڈ سیلولوز کلوزلی ریلیٹڈ ان کمپوزیشن۔ کائٹن اور سیلولوز آپس میں کمپوزیشن میں کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ کائٹن اور گلوکوز آپس میں کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جبکہ میورین ڈفرینٹ ہوتا ہے جس طرح ابھی یہاں بتایا۔ یہ آج کا ایک مختصر ٹاپک تھا، سیل وال۔ اوکے، تھینک یو۔